آج کا درس ہے آمین اونچی آواز میں کہنی چاہیے یا آہستہ آواز میں امام کے پیچھے. تو ہمارے نزدیک سنت یہی ہے کہ امام بھی آہستہ آواز میں آمین کہے گا اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی آہستہ آواز میں آمین کہیں گے. آمین کہنا تو سب کے نزدیک سنت ہے. یہ اختلاف ہے کہ اونچی کہی جائے یا آہستہ کہی جائے. تو ہمارے نزدیک چاہے کوئی نماز ہو قراءت اونچی آواز میں کی جائے یا آہستہ آواز میں کی جائے، آمین جب کہیں گے تو وہ آہستہ آواز میں ہی کہیں گے. 780 نمبر حدیث پاک بخاری شریف کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا امن الامام فامنوا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ. کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو رب تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا. یعنی فرشتے بھی چونکہ اس وقت آمین کہتے ہیں تو اگر کوئی اور بھی آمین کہتے ہیں تو رب تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ آمین ایسا فضیلت والا عمل ہے. یہاں پر یہ روایت بیان کر کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حدیث میں یہ الفاظ ہیں اذا امن الامام، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. کہتے ہیں اگر امام آہستہ و آمین کہے تو لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ امام نے آمین کہی ہے؟ تو پھر وہ خود آمین کیسے کہہ سکیں گے؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ امام اونچی آواز میں آمین کہے گا اور اس کی آمین سن کے پھر پیچھے والے بھی آمین کہیں گے. یہ دلیل انہوں نے بیان کی ہے. اب اس کا جواب سن لیجئے. یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ امام اونچی آواز میں آمین کہے گا تو پھر پیچھے والے بھی آمین کہیں گے. کیا الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے یا آمین کہہ دی جاتی ہے؟ آمین کب کہتے ہیں؟ آخر میں ولضالین کے بعد کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ امام نے کب آمین کہنی ہے، ولضالین کے بعد. مطلب یہ ہوا کہ جب امام ولضالین کے بعد آمین کہے گا تم بھی آمین کہو. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ امام اونچی آواز میں، اور یہ میں نے بات اپنی طرف سے نہیں کی بلکہ اس بارے میں بھی احادیث ہیں، وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. 780 نمبر حدیث پڑھ دی جو آپ نے سن لی. اسی جگہ ایک روایت کے بعد 782 نمبر جو حدیث پاک ہے وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. اب اس میں وضاحت ہے. خود نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اس کے بعد فرمایا کہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اس سے پتہ چلا کہ اب واضح طور پر حدیث آ گئی نا کہ جب امام ولا الضالین کہے گا تو تم نے آمین کہنی ہے. اور ایک اور حدیث پاک یہ سنن نسائی کے اندر بھی ہے، امام احمد نے اس کو اپنی کتاب مسند احمد میں بھی بیان کیا، سنن دارمی کے اندر بھی ہے اور یہ صحیح حدیث پاک ہے. اس کی سند بالکل ٹھیک ہے. نسائی شریف ہے 927 نمبر حدیث پاک عرض کرنے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. اگلی بات سنیے گا. فرمایا فإن الملائکۃ تقول آمین، کیونکہ بے شک فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اور فرمایا وإن الامام یقول آمین، اور امام بھی آمین کہتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب نبی پاک علیہ السلام خود بیان کر رہے ہیں اگر امام نے اونچی آواز میں کہنا ہے تو پھر نبی پاک علیہ السلام کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ امام بھی آمین کہتا ہے. چلو فرشتوں کی آمین تو ہم نہیں سنتے، اس کی ضرورت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ فرشتے آمین کہتے ہیں کیونکہ ہم نہیں سنتے فرشتوں کی آواز. تو امام کی اگر امام نے اونچی آواز میں کہنی ہوتی تو امام کا تو پتہ چلنا تھا نا ساروں کو کہ امام نے آمین کہی ہے. تو جس کا پہلے پتہ ہو اس کے بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ان الامام یقول آمین، امام بھی آمین کہتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ امام آہستہ آواز میں آمین کہتا ہے. اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ امام بھی آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. تو جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے برابر ہو گئی رب تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا.
سمجھ آ گئی؟ اس یعنی یہ بالکل واضح طور پر حدیث پاک ہے جس سے واضح ثبوت ہے۔ وہ جو حدیث پاک پہلے پڑھی صاحب سے کہ جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، اس حدیث نے اس کی وضاحت کر دی کہ نہیں کر دی؟ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام وَلَضَّالِّينَ کہے، امام بھی آمین کہتا ہے، فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ تو پھر اب وہ حدیث پڑھیے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، بخاری شریف کی 780۔ تو سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ایک اور بات آپ کے سامنے بڑے مزے کی کرنے لگا ہوں۔ بخاری شریف کی 796 نمبر حدیث پاک، اس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا قال الامام سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم پڑھو اللہم ربنا لک الحمد۔ صحیح ہے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا جس کی بات فرشتوں کی بات کے موافق ہو جائے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یعنی فرشتے بھی اللہم ربنا لک الحمد کہتے ہیں، تو تم بھی کہو تو تمہارے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ویسے ایک سوال ہے، ربنا لک الحمد اونچی آواز میں کہتے ہیں کہ آہستہ آواز میں کہتے ہیں؟ فرشتے کی موافقت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے آہستہ آواز میں کہنے سے؟ یعنی حضور فرماتے ہیں کہ جس کی یہ بات فرشتوں کی بات کی طرح ہو گئی، ہم آہستہ آواز میں کہہ رہے ہیں، فرشتوں کی موافقت ہو رہی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ آمین بھی آہستہ ہی کہی جائے گی، کیونکہ وہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں جو ربنا لک الحمد کے بارے میں۔ ربنا لک الحمد کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جو یہ کہے گا فرشتوں کے برابر ہو جائے گا تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ آمین کے بارے میں فرمایا کہ آمین کہو، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کی طرح ہو گئی اس کی بخشش ہو جائے گی، پچھلے سارے معاف ہو جائیں گے۔ تو جب ربنا لک الحمد آہستہ کہیں گے تو پھر یہ بھی تو آہستہ کہنا پڑے گا نا آمین، لہذا اس کو سمجھ لیجیے دونوں کی فضیلت برابر ہے۔ تو یہ بھی بخاری شریف سے میں نے آپ کو یعنی صحیح حدیث صحیح اس کا ثبوت پیش کر دیا ہے۔ اچھا آپ کے سامنے عرض کروں، ایک وہابیوں کا بہت بڑا گزرا ہے محقق، اس کو کہتے ہیں محدث الاثر، زبیر زئی اس کا نام ہے۔ اس نے کتاب لکھی آمین کے بارے میں، اونچی آواز میں کہیں گے، القول المبین فی الجہر بالتامین اس کا نام ہے کتاب کا۔ تو اس کے اندر جب یہ بات کہی نا کہ ربنا لک الحمد آہستہ آواز میں کہی جاتی ہے تو آمین بھی آہستہ کہیں گے، تو اس نے کہا کہ ربنا لک الحمد اونچی آواز میں کہنا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی جائز ہے۔ سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں ربنا لک الحمد اونچی آواز میں بھی جائز ہے، تو لہذا تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے، ہماری بات پھر بھی ٹھیک ہی رہے گی، جائز ہے لیکن کہتے تو تم بھی ایسا ہی ہو۔ جائز ہے اونچی آواز میں، اگر ان کے نزدیک پیچھے والے یعنی امام پڑھے سمیع اللہ لمن حمیدہ تو سارے اونچی آواز میں مسجد گونج اٹھے ربنا لک الحمد، وہ کہتے ہیں جائز ہے، لیکن پڑھتے تو نہیں نا۔ لیکن آمین پھر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر جائز وہ ہے ربنا لک الحمد وہ ایسا کیے ہوئے ہیں، تو اگر آمین اونچی آواز میں جائز ہے تو اس کو ایسا کیوں نہیں کر لیتے؟ کسی بندے کا اعتراض ہوا تھا، کہنے لگا ایک حدیث پاک بیان کی ابن ماجہ کی، اسلام 360 ایپ ہے یہ، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ہر کتاب موجود ہے، ہر مکتبہ فکر کی، اہل سنت کی بھی ہے، وہابیوں کی بھی ہے، تو فلاں کی بھی ہے، فلاں کی بھی ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے، اسلام 360 نمبر ایپ ہے، موبائل کے اندر بہت سارے لوگ رکھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ یہ وہابیوں کی ایپ ہے، یہ اہل سنت کی نہیں ہے، انہوں نے 2 نمبریاں کی ہوئی ہیں۔ ابھی ایک بات اسی آمین کے حوالے سے 2 نمبری ان کے سامنے کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ 855 نمبر روایت بیان کی، اس کے اندر اونچی آواز میں آمین کا ذکر تھا، نیچے لکھا ہوا تھا یہ صحیح ہے، سٹیٹس صحیح، اور سینڈ کدھر سے کی تھی؟ 360 ایپ سے، اسلام 360 ایپ سے اس حدیث کو سینڈ کیا گیا تھا جس کے اندر صحیح لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کے سامنے عرض کروں، یہ زبیر زئی کی تحقیق کے ساتھ انہوں نے یہ روایت صحیح کہی، اونچی آواز کو آمین، حالانکہ ضعیف ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو راوی ہے نا عبد الجبار بن وائل اپنے والدہ حضرت وائل بن حجر سے روایت کر لیں، 724 نمبر ابو داؤد شریف کی روایت بھی ہے، 724 نمبر، اس کے اندر یہی راوی ہے۔ اس کے اندر یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی جب نماز پڑھی تو آپ نے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھائے، یہ جو کہ سینے تک اٹھاتے ہیں ان کے خلاف تھی، تو فوراً کہہ دیا زبیر زئی نے کہ عبد الجبار بن وائل ابھی چھوٹے تھے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اپنے والد سے حدیث کوئی نہیں سنی، لہذا یہ ضعیف ہے، منقطع ہے، ضعیف ہو گئی حدیث پاک۔ وہی راوی
ان کی آمین والی اونچی آواز میں آمین کے اندر آیا تو اس کو صحیح کہہ دیا، یہ 2 نمبری ہے۔ جب ان کی اپنی بات آئی تو اس کو ٹھیک کہہ دیا حدیث کو، جب ہماری بات آئی تو یہ ضعیف کہہ دیا۔ یہ ان کے دوگلا پالیسی ہے، اور یہ اسلام 360 والے ایپ کے اندر یعنی یہ دھوکہ دیا گیا ہے۔ عام بندے کو کیا پتا صحیح کیا ہوتا ہے ضعیف کیا ہوتا ہے، اس نے بس یہ دیکھنا ہے صحیح حدیث ہے بس ٹھیک ہے، اس نے تحقیق تھوڑی کرنی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ عبد الجبار بن وائل کون ہے، وائل بن حجر کون ہے، اور ان کے بارے میں مجھے پتا کیسے چلے گا کہ انہوں نے اپنے والد سے حدیث سنی ہے کہ نہیں؟ وہ تو کتابیں پڑھنے پڑیں گی، اور کتابیں ساری عربی میں، تو عام بندہ تو نہیں جان سکتا کہ یہ واقعی یہ صحیح لکھا ہوا ہے کہ نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے جو ضعیف حدیث ہے، اب وہی آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، وہابیوں نے چھاپی ابن ماجہ، اس کے اندر ناصر الدین البانی نے وہابیوں کا ہی ہے، اس نے نیچے لکھا کہ یہ 2 وجہ سے حدیث ضعیف ہے، یہ جو اونچی آمین والی ہے جس کو اسلام 360 میں انہوں نے صحیح کہا، اسی روایت کو ان کے وہابیوں کی کتاب کے اندر جو ابن ماجہ وہابیوں نے ترجمہ کیا، تحقیق وہابیوں نے کی، انہوں نے اس کو ضعیف کہا، اور 2 وجہ سے، ایک بھائی جو میں نے بیان کر دی، اور دوسری کہتے ہیں اسحاق ابو اسحاق اس کے اندر مدلس ہے، تدلیس کر رہا ہے، 2 وجہ سے اس کو ضعیف کہا، لیکن اسلام 360 میں اس کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ 2 نمبری ان کی 2 نمبری ہیں، عام عوام کو بے وقوف بناتے ہیں اور نام لیتے ہیں کہ ہم تو قرآن و حدیث سے باہر کوئی نہیں نکلتے۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ میں نے یہ جواب دیا اس کو جس بندے نے یہ حدیث سینڈ کی تھی، تو اس نے آگے بلا کیا کیا، اس سے اوپر والی ایک حدیث سینڈ کر دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، اس کے بعد آمین بھی کہا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آمین کہا، لیکن اس میں کہاں پر ہے کہ اونچی آواز میں آمین کہا ہے؟ آمین تو ہم بھی کہتے ہیں، تو اس میں کیا اختلاف ہے؟ اب نا اس نے ایک کام کیا، آپ کو پتا ہے کہ جس طرح یہ لگا ہوا ہے ہماری مسجد کے اندر، اسی طرح وہابیوں کی مسجدوں میں ہمارے سے زیادہ پوسٹر لگے ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ فلاں فلاں، تو اس نے نا کوئی اپنی مسجد کے اندر کوئی حدیث پاک ایک پوسٹر لگا ہوا تھا، تو وہ حدیث پاک نیچے سے تصویر کھینچ کے سینڈ کر دی۔ وہ ایک صحابیہ سے روایت تھی، ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے آمین کہا تو میں نے وہاں پر آمین سنا، تو اسے پتہ چلا کہ اونچی آواز میں آمین کہیں گے۔ اور نیچے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہوا تھا، مجمع الزوائد، اور بھی کتابوں کا حوالہ تھا، تو میں نے مجمع الزوائد سے نکالا کہ وہ ہے بھی ہے کہ نہیں، اس کے اندر روایت تھی، اور روایت کے اندر امام ہیثمی جو کہ امام ابن حجر اسقلانی کے بھی استاد ہیں، 807 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اس روایت کو بیان کرنے کے بعد نیچے لکھا ہوا تھا فی اسماعیل بن مسلم المکی وہو ضعیف، کہ اس میں اسماعیل بن مسلم مکی ضعیف راوی ہے، یعنی یہ ضعیف ہے۔ ان کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ ہماری روایتوں کو یہ ضعیف کہتے ہیں، اور خود اپنے پاس جو لیے پھرتے ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ امام بخاری کے استاذ ہیں امام ابن ابی شیبہ، 235 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام عبدالرزاق نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم نخعی سے کئی سندوں کے ساتھ یہ روایت ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی آپ تابعی ہیں، 49 ہجری یا 52 ہجری کے اندر ان کی ولادت ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اربعون لا یجہر بہن الامام، 4 باتوں کو، 4 چیزوں کو امام اونچا نہیں کہے گا۔ کون کون سی؟ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسرا والاستعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وآمین وربنا لک الحمد، آمین اور ربنا لک الحمد، یہ 4 چیزیں ہیں جس کو امام اونچا نہیں پڑھے گا۔ آمین آ گیا اس کے اندر کہ نہیں آیا؟ اسی طرح اگلی روایت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ امام ان کو آہستہ پڑھے گا۔ خمس یخفیہن الامام، 5 چیزوں کو امام آہستہ پڑھے گا، ان میں سے ایک الاستعاذۃ وسبحانک اللہم وبحمدک وبسم اللہ الرحمن الرحیم وآمین واللہم ربنا لک الحمد۔ اس میں بھی آمین کے الفاظ ہیں کہ آمین کو آہستہ کہیں گے، اونچا نہیں پڑھے گا امام۔ ایک اور آپ کے سامنے روایت عرض کرتا ہوں، امام طبرانی 360 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، ان کی کتاب ہے معجم کبیر، اس کے اندر 9304 نمبر روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ کو اور آمین کو اونچی نہیں کہتے تھے۔ تو جب ان کا سارا عمل ہے، یعنی صحابہ کرام کا، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن مسعود، وہ اونچا نہیں پڑھ رہے، تو ہمارے پاس یہ ساری روایات ہیں، یہ سارے دلائل موجود ہیں۔ دیکھیں کہ اب یہ ایک روایت ہے امام شعبہ سے، امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنی سند سے اس بات کو روایت کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نماز پڑھائی
قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، فقال آمین، پھر نبی پاک علیہ السلام نے آمین کہا، وخفض بها صوتہ، اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی آواز کو آہستہ رکھا، آمین میں اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ یہ حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو بیان کیا، یہ صحیح حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پر امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے 3 اعتراض کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پہلا اعتراض یہ ہے کہ حجر بن الانبس ہے راوی کا نام، لیکن امام شعبہ نے اس کو ابو الانبس کہا، تو یہ ابو الانبس حالانکہ کنیت تو ابو سکن تھی، تو یہ پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی امام بخاری کہتے ہیں امام شعبہ نے یہ کی ہے کہ حضرت قتادہ کو اضافہ کیا ہے، حالانکہ قتادہ کے بغیر سند ہے۔ اور تیسری بات کہتے ہیں یہ ہے کہ یہاں پر لکھا کہ آواز آہستہ رکھی، حالانکہ آواز کھینچنے کے الفاظ ہیں۔ امام بخاری نے یہ اعتراض کیا، جبکہ امام عینی رحمۃ اللہ علیہ 855 جن فوت ہوئے ہیں، انہوں نے اس کا جواب دیا، کہتے ہیں کہ وہ جو حجر بن انبس ہے نا، ان کی کنیت ابو سکن بھی ہے، ابو الانبس بھی ہے، تو 2 کنیتیں ہو سکتی، لہذا یہ کوئی اعتراض بنتا نہیں۔ کہتے دوسری بات یہ کہ قتادہ سے جو روایت ہے تو انہوں نے 2 سندوں سے روایت کی ہے، یعنی ایک قتادہ کے ذریعے اور ایک قتادہ کے بغیر، تو 2 سندیں ہیں، اور ویسے بھی وہ ثقہ راوی ہیں حضرت قتادہ، تو اگر ان کا اضافہ بھی ہو گیا تو ثقہ کی جو اضافت ہے وہ مقبول ہے۔ اور تیسری بات یہ جو خافض بها صوتہ، آواز آہستہ رکھی، اس کے اور بھی شواہد موجود ہیں۔ اس حدیث نماز محمدی اور مسنون دعائیں، یہ ان کے مکتبے وہابیوں سے چھپی ہے، اور ان کا ایک بڑا مولوی ہے حافظ صلاح الدین یوسف، اس نے اس کو لکھا ہے نماز محمدی۔ کہتے ہیں آمین کے معنی ہے قبول فرما، یعنی اے اللہ سورت فاتحہ کے آخر میں ہم نے جو صراط مستقیم کی جو دعا مانگی ہے اسے قبول فرما۔ مزید آگے لکھا، گویا آمین کہنا قبولیت دعا کی درخواست کرنا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا کہ مولا جو ہم نے دعا کی ہے اس کو قبول فرما۔ اس لیے آمین کا اونچی آواز میں کہنا، تو کیونکہ ان کے نزدیک تو اونچا ہی کہا جائے گا نا، لیکن سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اونچی آواز میں کہنا تو بلا شک و شبہ صحیح ہے، لیکن اس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار بھی ضروری ہے۔ اس لیے آواز کو اتنا بلند کرنا کہ تواضع اور عاجزی کی حدود سے نکل جائے، یہ صحیح نہیں۔ بنا بری آمین کہتے ہوئے آواز ضرور بلند کی جائے، لیکن گلا نہ پھاڑا جائے۔ میں کہتا نا کہ یہ گلا پھاڑتے ہیں، تو پھر تو انہوں نے کہنا تھا دیکھو یہ ہماری آمین کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا مولوی دکھ رہا ہے، وہ کہتا ہے لیکن گلا نہ پھاڑا جائے کہ اس لیے اس میں بے ادبی اور گستاخی ہے، جبکہ یہ موقع اپنی بندگی کا اظہار ہے۔ صرف نہ تعصب کے اندر آ کر جہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ ہم زیادہ ہے تو جان بوجھ کر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اور زیادہ اونچی کہتے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کے اپنے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عاجزی کا اظہار ہے، بندہ اونچا بھی کہے تو چلو کوئی ادب تو نظر آئے۔ آواز کو موٹا کرنا کہاں پر لکھا گیا ہے؟ اس طرح کی آواز نکالنا کہ اگلا ڈر جائے، یہ کہاں پر لکھا گیا ہے؟